عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں سورہ بقرہ کی یہ چوتھی، پانچویں، چھٹی آیت مبارکہ ہے. ہم نے قرآن مقدس کو بالترتیب تفسیر کے اعتبار سے شروع کیا تھا. قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے جو ابھی ختم ہوئی. اس کے بعد سورہ بقرہ ہے. یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں جو پڑھی گئی متقین کی صفات بیان کی ہے کہ متقی کون لوگ ہیں. سب سے پہلے متقی کی جو صفت قرآن نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. غیب کا معنی ہوتا ہے جن کو ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں. ہاں، لیکن مخبر صادق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کی خبر دی ان باتوں کو ہم دل سے مان لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عمل پر جنت ملے گی، ہم مان لیں کہ جنت ہے. گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ہم مان لیں کہ جہنم ہے. غیب کہتے ہیں بن دیکھی چیزوں کو مان لینا، جان لینا نہیں، مان لینا. اور نہ جانتے تو بہت سے لوگ ہیں، تھے اور ہوں گے، لیکن صرف جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان ہے. آدمی مان لے. اور مانتا کون ہے اور ماننے کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہ ایمان، اور ایمان کے بعد مومنوں کو سب سے پہلا جو عمل دیا ہے وہ نماز کا ہے. اس لیے متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَيُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ نہیں کہا کہ نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز جس وقت کے اوپر مقرر ہے اس نماز کو اسی وقت کے مطابق پڑھتے ہیں. ادا نماز پڑھتے ہیں، قضا نہیں کرتے. جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تنہا نہیں پڑھتے. مسجد میں پڑھتے ہیں، گھر میں نہیں پڑھتے. یہ ہے یقیمون الصلاۃ. اقامت صلاۃ کا معنی ہوتا ہے آدمی نماز کو اس کے مقررہ اوقات کے مطابق نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق باجماعت پڑھے. یہ ہے اقامت صلاۃ. یہ نہیں کہ کبھی موڈ ہوا تو پڑھ لیا، نہیں ہوا تو نہیں پڑھا. کبھی جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی، کبھی 3 پڑھی، موڈ ہوا تو 5 بھی پڑھ لی. یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے. اور اس نماز پر نماز کے جو بینیفٹ ہے، فائدے ہیں، فضائل ہیں، وہ آدمی کو نہیں مل سکتے. ہاں، نماز تو بہت محترم شان عبادت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہے، اونچا عمل ہے. اس کو تو ہر وقت کرنی ہے.
چاہے کوئی بھی ہو، ایسا نہیں کہ سنڈے ہو تو آدمی پھر آرام سے سو رہے، سیٹرڈے سنڈے کو شاپ کی رجا تو مسجد کی بھی رجا۔ حالات ایسے ہوتے ہیں بھائی، ہم دیکھتے ہیں جو روزانہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی سنڈے کو غائب ہو جاتے ہیں۔ مشکل سے صبح میں جب تکبیر ہوتی ہے تو ایک سب بھی نہیں ہوتی، مشکل سے پھر جو ہے سلام پھیر دے تو 2 صفحے ہو جاتی ہے، ورنہ روزانہ جو 4-5 صفحے آتی ہے وہ کہاں گئی؟ سنڈے ہے سو گئے، یا گھر پہ پڑھ لی؟ نہیں، گھر پہ پڑھنے پر بھی وہی ہے، ہم کو تو ہر حدیث سامنے رکھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس شخص کا گھر جلا دوں جو بغیر کسی عذر کے، ہاں عذر ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے وہ کیا کرتا ہے؟ گھر میں نماز پڑھتا ہے، مسجد میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین نے کہتے جا کے گھر جلا دو، اتنا غصہ آتا ہے۔ ہاں، اپنی جو ہے اعمال کو ہم درست کریں، شریعت کے مطابق کریں، ہم اپنے آپ کو متقی بنائیں۔ تو متقی کی پہلی صفت ایمان بالغیب ہو، کہ جو اللہ کے نبی نے خبریں دی ہے اس خبروں پر ہمیں یقین ہو، اس کو مانیں۔ اور نمبر 2، نماز کو قائم کریں۔ ہاں، حضرت انس فرماتے ہیں ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تم میں سے جو بھی آدمی، جو بھی بندہ نماز پڑھتا ہے نا، وہ ایسا ہے گویا وہ اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہا ہے۔ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ سرگوشی کا معنی کوئی ایک محبوب اپنی محبوبہ سے، کوئی دوست اپنے جگری دوست سے، کوئی پرائیویٹ بات کرتا ہے تو کتنی جو ہے آہستہ اور بالکل کان کے پاس اپنے منہ کو لے جا کر اس کو کہتا ہے کہ دیکھو آج یہ پلاننگ جائے کرنا ہے، جو کرنا ہے۔ سرگوشی کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں بہت ہی خفیہ بات کرنا ہے۔ گویا محبوب کے سامنے بندہ سرگوشی کر رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ بندہ نماز میں اللہ کا بہت زیادہ قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، اس نماز کو معمولی نہ سمجھے، روٹین نہ سمجھے، رسم نہ سمجھے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں یا کسی کو بتانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک فرض سمجھ کر اس کو ادا کریں اور اس کے مطابق جو ہے شریعت نے بتایا اس کے مطابق اس کو ادا کرے تو پھر اس کا فائدہ ہمیں نظر آئے۔ ہاں، کوئی بھی پوزیشن ہو، آدمی گھر میں ہو، چاہے ملازمت میں ہو، چاہے دکان پر ہو، نماز ہے۔ پہلے ہم خدا کے بندے ہیں، بعد میں دوسروں کے ہم ملازم ہیں۔ ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بہت بڑے اللہ والے تھے، لیکن کسی بادشاہ کے وزیر تھے، بہت مقرب تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے ان کو بلایا، جب وہ صوم و صلات کے پابند، وظائف کے پابند، معمولات کے پابند، اپنے وقت پر نماز کو پڑھنا، نماز کے بعد معمولات پابند، اور خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد کے معمولات کے بہت پابند، کہ میں فجر کی نماز ہو جانے کے بعد وہی ذکر، تسبیح، اشراق، اس کے بعد جو بھی کام کرنا ہو۔ ایک مرتبہ کسی ضرورت کی وجہ سے بادشاہ نے ان کو فجر کے بعد بلایا، کوئی بادشاہ کا جو ہے خادم گیا بلانے کے لیے، آپ کو بلا رہے بادشاہ، وہ اپنے جو ہے معمولات میں تھے نماز فجر کے بعد۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں گئے، چاہے بادشاہ وقت تھا، اپنا معمول ختم کرنے کے بعد پھر گئے، لیکن اتنا وقت جو ہو گیا نا تو دشمنوں کو موقع مل گیا۔ جو دشمن ہوتے ہیں نا، جو بادشاہ کا قریب ہوتا ہے یا کوئی بھی ہم دکان میں بھی کوئی دوست کا قریب ہوتا ہے اور پھر اس سے کچھ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر جو لگائی بجائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو موقع کو تلاش میں رہتے ہیں نا، تو ان کے جو مخالف تھے، ان کے جو حاسدین تھے، ان حاسدین نے بادشاہ کو موقع سمجھ کر جو ہے موقع پہ چوکا لگایا کہ دیکھو یہ کیسے آپ کے خادم، کیسے آپ کے وزیر، آپ نے بلایا پھر بھی نہیں آئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بھئی وہ فوراً جو ہے اپنے سارے کام کو آگے پیچھے کر کے
آپ کے بلاوے پر آتے لیکن وہ آئے نہیں، ایسا تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ پر بادشاہ کو چڑھا رہے۔ بادشاہ بھی غصے میں، لیکن اپنا معمول پورا کر کے وہ آئے۔ جب وہ آئے تو بادشاہ نے ان کو تاخیر کی وجہ پوچھی۔ پہلے عقل مند ہوتا ہے نا جو ہوشیار، وہ کسی کی سنی سنائی پر جو ہے بھڑک نہیں پڑتا ہے، جبکہ دوسرے کی جو بات نہ سن لے وہاں تو کوئی فیصلہ نہ کرے، عقل مندی کی بات ہے۔ آپ بیوقوف ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی بات کی سن کر فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں اور پھر معافی صافی ہوتی ہے، نہیں، یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ بادشاہ سے اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی، اس کو پوچھا تاخیر کی وجہ کیا ہے، ہم نے آپ کو بلایا آپ کیوں نہیں آئے؟ ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جو ہے ہمت کے ساتھ بغیر کسی جو ہے ہچ پیچ کے کہا، دیکھو بادشاہ سلامت، میں آپ کا ملازم ضرور ہوں لیکن میں پہلے خدا کا بندہ ہوں، میں اپنے خدا کی بندگی میں لگا ہوا تھا، میرا ایک معمول ہے، اس معمول کو جو ہے میں پورا کر رہا تھا، میں جب پورا کر کے پھر میں آپ کے پاس آؤں، اس لیے پہلے میں خدا کا بندہ بعد میں آپ کا ملازم۔ بس یہ بات ایسی اثر کر گئی کہ بادشاہ کچھ بھی نہیں بولے، بلکہ ان کی تاخیر بادشاہ کے نزدیک ان کی اور زیادہ مقرب کا ذریعہ بن گئی، ان کے دل میں اور زیادہ محبت بادشاہ کے دل میں ان کی آ گئی۔ جب آدمی اللہ کے احکام کو پورا کرے گا، اللہ دنیا کے کام تو چٹکی میں لگا دیں گے، چٹکی میں پورا کریں گے، ہاں، لیکن ہم جو ہے نا، ہم دنیا کے کاموں کو پہلے پورا کرتے ہیں اور نماز بعد میں پڑھتے ہیں۔ ہاں، کوئی گراہک آ جائے نا تو دکان بند کرنے کا وقت تو 12 بجے ہے، لیکن کوئی گراہک آ گیا تو 12:30 بجے بند کریں گے، اور 12:30 بجے بند کرنے کا وقت ہے تو 1 بجے کریں گے، 1 بجے کے تو 1:30 بجے۔ نماز جائے تو جائے لیکن گراہک نہ جائے، ہاں، نماز جائے تو جائے لیکن ہماری دوستوں کی محفل نہ جائے، نماز جائے تو جائے لیکن ہم اپنی شادی کی تقریب نہ جائے، نماز جائے تو جائے لیکن کھیل کود نہ جائے۔ نماز کو ہم نے بالکل پیچھے رکھا ہے، دنیا کے سارے کام کاج کو ہم نے آگے رکھا، اسی لیے ہم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس کو ہم کو آگے رکھنا چاہیے تھا اس کو ہم نے پسے پس ڈالا ہے۔ متقین کی صفت یہ ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا اتنا بڑا مقام ہے، 109 مقامات ایسے قرآن میں جہاں صراحتاً نماز کا ذکر ہے، 109 صراحتاً، اشارتاً، عنایتاً تو 700 سے زیادہ ہے، 700 سے زیادہ اللہ نے نماز قائم کرنے کا، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ایمان والا۔ بھئی ایک ہی بات بار بار جو ہے کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو ریپیٹ کرے، یا کوئی استاد اپنے شاگرد کو یا باس اپنے ملازم کو، تو وہ بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، تبھی تو ایک بات کو 2 بار 3 بار 4 مرتبہ 5 مرتبہ کہی جاتی ہے تاکہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ نہیں بھئی امپورٹنٹ ہے۔ قرآن نے 109 مقامات میں تو صراحتاً کا اقیم الصلاۃ اور اشارتاً عنایتاً تو 700 مرتبہ کا، اب اندازہ لگاؤ تو پھر اس کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ روز محشر کی جا اداس نبوت، اولین پرشیش کے نماز نبوت، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال ہے، اتنی نماز پڑھی گئی۔ ہم ابھی تک تو جو ہے اسلام کے اور ہمارے جو ہے شریعت مطہرہ کے احکامات تو بہت دور کی بات، ابھی تو سب سے پہلا حکم نماز ہمارے اندر زندگی میں نہیں ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے، کہاں سے آئے گی؟ چلو بتاؤ، نماز کے لالے ہیں ابھی تو نماز کے، مسجد مرصیہ ہے کہ نمازی کہاں؟ مسجد رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، ہاں، لیکن نمازی کہاں ہے؟ نمازی کہاں ہے؟ پوچھ رہی ہے۔ وہی برسوں سے جو نمازی وہی ہے، باقی تو جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں جاتے، وہ تو صرف جمعہ تو جمعہ، ہاں، آپ کی ساتھ کی خاص کی وہ نمازیں ہیں نا، ہم سب کو معلوم ہے، بس وہی جو ہے نمازوں میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہمیں خود بھی پڑھنا ہے، وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے، نمازوں کی تلقین کرنی ہے۔ ایک شوہر کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کی خبر لے کے نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، اور بیوی کی بھی ذمہ ہے کہ شوہر پڑھتا ہے کہ نہیں، اور دونوں کے ذمہ ہے کہ اولاد پڑھتی ہے کہ نہیں۔
یہ جو ہے ماحول ہمیں اپنے گھر میں بنانا پڑے گا. ہاں یہ ادھر بیٹھ کے نہیں آنکھ نہیں کھولی, آنکھ نہیں کھولی, کیا ادھر آنکھ نہیں کھولی. اگر صبح کنڈا ماریا جانا ہو تو سنڈے کو 4 بجے سے آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن نماز پڑھنے کے لیے 6 بجے آنکھ نہیں کھلے گی, 5 بجے آنکھ نہیں کھلے گی, آنکھ نہیں کھلے گی. 7 بجے کیوں کھل جاتی ہے بھائی؟ دکان جانے کے لیے. وہاں کیوں آنکھ کھل جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں سمجھا, ہم نے اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی, ہم نے اس کو خدا کا فریضہ نہیں سمجھا. ہاں بھائی ملازمت اپنی تجارت یہ سب بات کی چیزیں, پہلے تو ہم خدا کے بندے ہیں, خدا کا حکم ہم کو پورا کرنا ہے, اس کا ہم خیال رکھیں گے, نمازوں کا اہتمام کریں. دیکھو پہلی ہی قرآن کی سورت, دوسری ہی آیت روزانہ پڑھتے ہیں, لیکن ہم غور و فکر کریں. دیکھو تفسیر کی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے, قرآن کے مضامین ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں. ایک آیت بھی سمجھ گئے نا تو کافی ہے. تاکہ قیامت کے دن اللہ کو ہم کہہ سکیں کہ اللہ ہم تیری کتاب کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے بیٹھتے تھے اور ہم نے یہ سمجھا تھا, اس پر عمل کیا تھا. ورنہ قرآن کریم کو نہ سمجھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. قرآن میں ہے وقال الرسول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول قیامت کے دن کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے یا ختم جو ہے قرآن کے لیے نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا یاسین کا ختم رکھ دو, قرآن کا ختم رکھ دو, قرآن کا حق ادا ہو گیا, یہ نہیں ہے. ہم پابندی سے آتے ہیں, ماشاء اللہ آنا چاہیے, ختم قرآن کرنا چاہیے, ختم یاسین کرنا چاہیے. اپنا وقت اس وقت نکل جاتا ہے, قرآن کو سیکھنے کے لیے کیوں نہیں نکلتا؟ ہم روزانہ تو نہیں پڑھتے ہیں, روزانہ تو نہیں سنتے ہیں, روزانہ تو ہم کو قرآن کی ترجمہ کی اور لے کر بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتی ہے, وہ بھی آدھا گھنٹہ 15 20 25 منٹ, اس میں بھی ہم نہ بیٹھے اور قرآن کو نہ سنے تو یہ کتنی بڑی معلومی کی بات ہے, کتنی بڑی معلومی. اس لیے سنیں قرآن کریم اور عمل کی نیت سے سنیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو متقین کی کتنی صفتیں؟ پہلی صفت ہے ایمان بالغیب, غیب کی باتوں پر یقین. دوسری صفت ہے نماز کو قائم کرنا. متقین کی تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اللہ نے ہم کو جو مال دیا ہے نا, اس مال کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ بھی متقین کی صفت ہے کہ بھئی ہم جو مال کمایا ہے یہ ہمارا نہیں ہے, اس میں بہت سارے حقوق ہے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, مانگنے والے کا بھی حق ہے, نہ مانگنے والے کا بھی حق ہے. بعض فقیر بالکل بیچارے جو ہے مستغنی ہوتے ہیں, وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, لیکن تم ان کے چہروں سے پہچان لو گے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسیماہم, ان کی پیشانیوں سے, ان کے چہروں سے, ان کی حالت سے, ان کی جو ہے چال ڈھال سے آپ پہچان لو گے کہ یہ ضرورت مند ہے. وہ تمہارے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, وہ کہیں گے نہیں تم کو کہ میری ضرورت ہے, لیکن ان کی چال, ان کی ڈھال, ان کا چہرہ, ان کے جو ہے اثرات یہ بتائیں گے کہ یہ ضرورت مند ہے. ایسے جو ہے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو, بہت زیادہ ثواب ملے گا. کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کا مطالبہ کر لیتے ہیں, مانگ لیتے ہیں, یا تو ڈائریکٹ مانگ لیتے ہیں, واسطے سے مانگ لیتے ہیں, یا بلا واسطہ مانگ لیتے ہیں. لیکن کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں, کچھ ضرورت مند ایسے ہوتے ہیں جو اپنا سوال اور اپنی حاجت کسی کے سامنے پیش نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے کہ تعریفہم بسیماہم یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے, لیکن ان کی تم مانگ کو پورا کرو تو تمہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا. مال اللہ نے جو دیا ہے اس کے بہت سارے حقوق ہیں. صرف مال ہماری ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں ہے, مال کے حقوق ہے, اس حقوق کی رعایت کے ساتھ مال کو خرچ کریں. ہم اپنے اعتبار سے خرچ کریں, علماء سے پوچھ کر خرچ کریں. کیوں؟ کیونکہ مال المال غادی اور راہی, مال تو صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے, کتنوں کے پاس آیا اور کتنوں کے پاس سے چلا گیا. اس لیے جو آیا ہے اس کی قدر کرو اور اس کے جو ہے حقوق ہے ان کو ادا کرو.
تو یہ جو ادا کرتے ہیں نا یہ بھی دراصل متقی ہے. متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مالوں کو اس کے مصارف میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے صحیح اور کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ بھی متقی کی صفات میں سے ایک صفت ہے. یہ 3 صفات ہیں. دوسری صفت بتائی والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ بھی متقی ہے جو اس کتاب پر، کتاب ہدایت پر بھی، اور اس کتاب میں جو احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں اس کتاب پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. والذین یؤمنون، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بما، اس کتاب ہدایت پر، انزل الیک، اے میرے لاڈلے نبی جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی، جو احکامات آپ کی طرف نازل کیے گئے ہیں ان تمام احکامات پر یہ ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور ان احکامات پر بھی، ان کتابوں پر بھی، یہ میرے لاڈلے نبی جو آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر جو اللہ نے نازل کی ہے ان تمام کتابوں پر بھی، توریت پر بھی، انجیل پر بھی، زبور پر بھی، اور جتنے بھی صحف اور صحیفے ہیں ان تمام پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی متقی ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کا یقین ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اگر احکامات پر عمل کیے تو مزے ہی مزے، نہیں کیے تو سزا ہی سزا. اس کا یقین ان کو ہر وقت رہتا ہے. ہر وقت وہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس احکامات پر عمل نہیں کیا ہماری پکڑ ہونے والی ہے. آخرت کا استحضار ہمیں ہونا چاہیے. ہم صرف دنیا ہی کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ دنیا تو ٹیمپرری ہے، یہ تو ویٹنگ روم ہے. اصل ہمارا جو ہے مقصد اور منزل وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. ہمارا اصل مقصد اور منزل اور ہمارا گھر وہ تو جنت ہے. ہمیں وہاں جانا ہے، اس کا ہمیں ہر وقت استحضار ہو تو انشاءاللہ تعالی اعمال کی جو ہے وہ توفیق ہوگی. اس کی تشریح انشاءاللہ انتظار وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما اتيتنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ یاسین شریف پڑھنے کو بھی قبول فرما، کوتاہیوں سے درگزر کا معاملہ فرما. پیارے اللہ اس یاسین شریف کا ثواب خصوصی طور پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ساتھی تھے، اے اللہ مسجد کے مصلی تھے، کھوٹے تھے، اے اللہ نمازوں کے صف اول کے پابند تھے، اے اللہ تلاوت کلام مجید کے پابند تھے. اے اللہ ہم ان کے ان اعمال کی آپ کے سامنے گواہی دیتے ہیں. اے اللہ اس مرحوم کو خصوصی طور پر اے اللہ اس یاسین کا ثواب نصیب فرما. اور اسی طرح ہمارے عثمان بھائی چانڈیا جو کوئی روز پہلے انتقال کر گئے ان کو بھی اس کا ثواب نصیب فرما. اے اللہ دونوں مرحوموں کی بال بال مغفرت فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. واقعی مولا کریم حضرت مولانا الیاس صاحب نے اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوششیں کی ہیں اور نیک بنایا ہے. ہر ایک بچوں کے سینے میں پیارے اللہ انہوں نے تیرے قرآن مجید کو اے اللہ حفظ کروایا تھا. اے اللہ ان کے حفظ قرآن کو اللہ ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیجیے، ذریعہ آخرت بنا دیجیے. اے اللہ ذریعہ نجات بنا دیجیے، ذخیرہ آخرت بنا دیجیے. ان کے اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اے اللہ ان کے قرآن کی حفاظت اے اللہ ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت مقدر فرما دیجیے. زندگی میں کیے جانے والے تمام اعمال کو قبول کر لیجیے. اے اللہ کوتاہیوں سے درگزر کا معاملہ فرما دیجیے.
اللہ انسان نسیان سے مرکب ہوتا ہے، اللہ ان سے یقیناً غلطیاں ہوئی ہوگی، گناہ ہوئے ہوں گے، اللہ تیری حکم و عدولی ہوئی ہوگی۔ پیارے اللہ یہ پورا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے اللہ ان کی بخشش کی، اے اللہ ان کے کوتاہیوں کی معافی کی درخواست کرتا ہے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ ہمیں بھی اے اللہ مجھ سے پہلے موت کی تو اے اللہ تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ مالا مال فرما دیجیے۔ پیارے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرما دیجیے، کمزور مسلمان کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ اسرائیل اور اس کے معاونین کی، اے اللہ معاونین جتنے بھی ہیں ان تمام کو ہلاک و برباد فرما دیجیے، اے اللہ ہلاک و برباد فرما دیجیے، ان کے سارے پلاننگوں کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ ظلم سے ہی آپ برداشت نہیں کرتے، اے اللہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اور نہ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ پیارے اللہ میں یقین ہے آپ کی نصرت اور مدد کا۔ پیارے اللہ ایسی مار مار دیجئے کہ آئندہ کبھی کوئی بھی ظالم اللہ کسی پر ظلم کی اے اللہ سوچ بھی نہ سکے اور ان کے اوپر جو ہے ظلم دہا نہ سکے۔ اے اللہ ظالم کا خاتمہ فرما دیجیے، اے اللہ ظالم کا خاتمہ فرما دیجیے۔ اے اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما دیجیے، فلسطینیوں کی مدد فرما دیجیے۔ ہماری مسجد اقصیٰ کی، اے اللہ ہمارے حرم کی، ہمارے قبلے اور بل کی بھی حفاظت فرما دیجیے، اللہ حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ حفاظت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو معاذ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔